رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام اسلام بھائی بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آقا کیا خوب تیرا گھر ہے سبحان اللہ آل نبی میرے مصطفیٰ کی اولاد اور ماشاءاللہ یہاں سٹیج پر ایک تعداد سادات کی سیدزادے جلوگر ہیں تو کہا کسی خوب کہنے والے نے کیا کہا کیا خوب تیرا گھر ہے کیا خوب تیرا گھر ہے داماد علی تیرے داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کا یہاں اسناد اجتماع میں جمع ہونا قبول فرمائے میں نے قرآن کریم فرقان امین کی آیت کا قصہ تلاوت کیا ہے جو میں نے اپنا موضوع رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں اپنے تعلق کو مصطفیٰ کی ذات سے خوب مضبوطی سے جوڑو اپنا تعلق حضور سے کمزور نہ ہونے دو اپنی طبیعتوں میں اپنے رسول کی محبت کو آنے دو اپنے لہجوں میں حضور کی محبت کو آنے دو اپنے تصورات میں حضور کی محبت کو آنے دو اپنی راتوں میں حضور کے سپنے ڈھونڈو اپنے دنوں میں حضور کا نور ڈھونڈو یہ میرا ایک بیان کا موضوع ہے اور اسی حوالے سے میں نے آیت پڑھی اللہ قرآن میں فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے آپ کسی سے پوچھیں اے مومن بندے یہ بتا تیرا وجود کہاں ہے کہے گا یہ رہا اس سے پوچھو تیری جان کہاں ہے وہ کہے گا یہ رہا اچھا جان بھی یہی ہے وجود بھی یہی ہے یہ تو دو الگ چیزیں ہیں جسم الگ ہے جان الگ ہے تو کہتا ہے جان بھی یہی ہے اور میرا جسم بھی یہی ہے یہ کیا ہوا اب بتا تیری جان اور تیرے وجود میں کتنا فاصلہ
کوئی نہیں بتا پائے گا کہ میری جان اور میرے جسم میں ایک بالش کا فرق ہے، 1 انچ کا فرق ہے، یا 1 انگلی کا فرق ہے، یا 3 انچ کا فرق ہے. یعنی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میرا وجود کہاں ہے، میرا جسم کہاں ہے، میری جان کہاں ہے. دوری قربت کو بتا نہیں سکتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اے بندہ مومن، اتنی تیری جان تیرے قریب نہیں جتنا محمد عربی تیرے قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بے شک یہ نبی اے ایمان والے اتنی تیری جان تیرے قریب نہیں جتنا محمد تیری جانوں کے قریب ہے. یعنی آج ہم اپنی جان اور وجود کی قربت کی خبر نہیں رکھتے. کوئی بتا نہیں سکتا کہ میری وجود اور میری جان میں کتنا فاصلہ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والے اتنی تیری جان تیرے قریب نہیں جتنا محمد تیرے قریب ہے. اب حضور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. اللہ نے اپنی ذات کے لیے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ نے کہا کہ میں اپنی مخلوق کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب پوچھو میاں تیری شارک کہاں ہے؟ بولے گا یہ رہا. یعنی اب بندہ اپنی شارک اور اپنے وجود کی قربت کا بیان نہیں کر سکتا. اللہ نے اپنے لیے کہا کہ میں بندوں کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. مگر حضور کو یہ وصف عطا کیا اے محبوب ہم نے آپ کو آپ کے غلاموں کی جانوں سے قریب رکھا ہے. مسلمانوں، بیلے کے مسلمانوں، بیلے کے عاشقان رسول، میں آپ سے پوچھتا ہوں جو چیز قریب ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے سائیں؟ جو چیز قریب ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے. اس وقت آپ سے زیادہ یہ مائک میرے قریب ہے، یہ مجھے نظر آتا ہے. آپ جناب اس دوری پر جو بھائی موجود ہے وہ مجھے بھی دیکھتا ہے، میں اسے بھی دیکھتا ہوں. یعنی اتنی دوری پر وہ مجھے تکے میں اسے تکوں. ذرا تصور کرو اتنی دور رہ کر چیز نظر آتی ہے مگر حضور تو جانوں سے زیادہ قریب ہے. نظر کیوں نہیں آتی؟ قرآن سچا ہے جی، آپ نے توجہ رکھنی ہے. قرآن سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے. میرے نبی پاک صحابہ کے ہمراہ ہیں. ایک مقام پر حضور نے جلوہ گری فرمائی. فرمایا صحابیوں کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو میں اللہ کا نبی جیسا کہ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. سب کہنے لگے یا نبی اللہ ہمارا اس بات پر گواہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. یعنی ہم بھی گواہی دیتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے کہا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ بے شک میں اللہ کا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. قرآن کہتا ہے حضور مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. حدیث کہہ رہی ہے میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں. اور صحابہ کی اس بات پر گواہی ہے حضور مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. پھر وہی سوال جب یار اتنے حضور قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ سوال ہے جناب، ہم نے ڈھونڈنا جواب کہ حضور جب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب. اللہ کا قرآن فرماتا ہے، میرے نبی کا فرمان کہتا ہے میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب. صحابہ کہتے ہیں ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے حضور مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب. تو حضور نظر کیوں نہیں آتی؟ حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مسلمانوں بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہیں بھی مگر نظر نہیں آتی. مثلا آپ کسی سے پوچھیں میاں ہوا ہے، وہ کہے گا ہاں ہے. کبھی ہوا کو دیکھا نہیں نظر آتی مگر ہوا ہے. کب پتہ چلتا ہے؟ جب ہوا کے جھونکے لگتے. ہوا ہمیں لگتی ہے چلتی ہے، ہم کہتے ہیں میاں ہوا چل رہی ہے، یعنی چلنے سے محسوس ہوتی ہے. ہوا کا وجود سمجھ نہیں آتا. اسی طرح فرشتے ہیں جی، بالکل ہے. ہم چھوٹے چھوٹے سے سنتے آ رہے ہیں کہ جناب یہاں بھی فرشتہ ہے یہاں بھی فرشتہ ہے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ 10
فرشتے ہیں. کتنے جی؟ 10 فرشتے. ایک یہاں پر، ایک اس مقام پر، ایک لب کے اس مقام پر، ایک لب کے اس مقام پر، ایک ہمارے سر پر، ایک ہمارے آگے، ایک ہمارے پیچھے، ایک رات کے وقت ہمارے ساتھ، ایک دن کے وقت، ایک گھر کے اندر، ایک گھر کے باہر. 10 فرشتے ہر بندہ مومن کے ساتھ ہیں. کبھی فرشتوں کو دیکھا نہیں نا. اگر کوئی بولے میاں جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہوتی ہی نہیں ہے. علامہ جلال الدین کہتے ہیں مسلمانوں ایسے جیسے فرشتہ ہمارے بالکل قریب ہے، ہمارے کندھوں پہ موجود ہے مگر نظر نہیں آتے. اللہ نے رسول کو بھی ایسا بنایا ہے. ہماری سانسوں میں حضور ہے، ہماری جانوں کے قریب، پر وہ نظر نہیں آتے مگر جن پہ کرم ہو جاتا ہے ان کو حضور بار بار نظر آتے ہیں. کون لوگ ہیں؟ علامہ جلال الدین نے لکھا ہے وہ لوگ جو متقی ہیں، جن کی آنکھیں پاک، جس کا دل پاک، جس کا من پاک، جس کا دھن پاک، جس کی طبیعت میں پاکیزگی، جن کی سوچوں میں طہارت، جن کی عادت میں طہارت، جو بندہ خود کو پاکیزہ رکھتا ہے ایسا بندہ جب چاہتا ہے حضور کو دیکھ لیتا ہے. کیوں؟ میرے پاک نبی نے ان کے لیے جلوے کے دروازے کھول رکھے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں 72 مرتبہ تو ایسا ہو چکا ہے میں نے مصطفیٰ کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت عباس مرسی آپ فرماتے ہیں مسلمانوں میری زندگی کے 40 سال گزر چکے ہیں، ایک لمحہ بھی حضور میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئے. مسلمانوں توجہ، بیلے کے مسلمانوں توجہ، 40 سال کی بات ہو رہی ہے جی. کیا کہتے ہیں؟ ایک لمحہ بھی حضور میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئے. اگر اس ایک لمحے میں میں حضور کو خود سے غائب پاؤں تو خود کو میں مسلمان تصور نہیں کرتا. اللہ اللہ اللہ، وہ کبھی خوب کہہ گیا نا حضرت سلطان العاشقین کوٹ مٹھن کا بادشاہ حضرت غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ کہا کرتے تھے الیوم بصر حدید میں، الیوم بصر حدید میں، ہر وقت یار تے دید میں. اور میں لوگوں اللہ نے آنکھیں ایسی پاک کر دی ہیں مجھے ہر وقت حضور نظر آتے ہیں. 40 سال ہو چکے حضور میری نگاہوں سے غائب نہیں ہوتے. اب 40 سال میں بندہ سو بھی رہا ہے، بندہ جاگ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، آ بھی رہا ہے. آپ کہتے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو حضور میری نگاہوں سے چھپ گئے ہوں. اگر ایسا ہو جائے اللہ کی قسم میں خود کو مسلمان تصور نہیں کرتا. یار ان کو نظر آ رہے 40 سال ہو گئے، ہمیں کیوں نہیں آتے؟ میرا یہ سوال آپ نے یاد رکھنا ہے جی مسلمانوں، حضور کے دیوانوں، حضور ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ یا تو بول مجھے مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کہے میرا حضور سے تعلق نہیں ہے. اگر اپنے حضور سے تعلق ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی وڈیرا بندہ ہے، علاقے کا وڈیرا ہے اور اس کا کوئی خاص بندہ ہو اور وڈیرے تک اس کی رسائی نہ ہو تو کاہے کی غلامی اور کاہے کی سرداری؟ وڈیرے تک اس کی رسائی نہیں ہے بلکہ وڈیرا اس سے اپنا چہرہ دکھانا پسند ہی نہیں کرتا اور یہ بولے میں اس کا نوکر ہوں اور وہ بھی کہے یہ میرا نوکر ہے. اس سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں ورنہ اچھے وڈیرے تو اچھے ہوتے ہیں نا جی. سبحان اللہ، میرا نبی تو بڑا نبی ہے، حضور سب سے اونچے نبی ہے، حضور کی بات تو الگ ہے. دنیا میں جناب کوئی وڈیرا ہو اس کا نوکر کبھی اس سے دور نہیں ہوتا، اسے دیکھتا جب جی چاہتا نوکر. ایک پی این گیٹ کیپر، یہ ڈی ایس پی کے گیٹ پہ کوئی شخص کھڑا ہے، ایمان سے بتاؤ وہ ڈی ایس پی کو آتے جاتے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ دیکھتا ہے کیونکہ اس کے در کا نوکر جو ٹھہرا، اس کے در کا یار نوکر تو بڑی بات ہے. دروازے کا کتا بھی اپنے مالک کو دیکھتا رہتا ہے، نوکر تو بڑا ہوتا ہے. ہمارے گھروں کے باہر ہمارے ڈیروں پر جو کتا رہتا ہے وہ کتا بھی اپنے مالک کو بار بار دیکھتا ہے. یار ہم حضور کے امتیوں کو حضور سے دور ہیں.
وہ تو ایسے کریم اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو یہ وصف بخشا ہے کہ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اے بندہ مومن، اتنی تیری جان تیرے قریب نہیں جتنا میرا محمد عربی تیرے قریب ہے۔ یار اتنے قریب ہے ہمارے حضور اور ہمیں حضور نظر نہ آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری آنکھیں میلی ہیں، ہماری آنکھیں گندی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں کو اس طرح پاک نہ کیا جس طرح پاک کرنا چاہیے تھا۔ یہ پاک نبی کا وصف ہے، ہماری جانوں کے قریب ہے۔ روایتیں موجود ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور کا وصال ہو چکا ہے، جنہوں نے خود کو پاک کیا ہے نا جی، وہ کوئی وصف اور کوئی دن آ جائے خدا کی قسم حضور کی جب چاہتے وہ زیارت کر لیتے۔ کیا ہوا؟ حضور کا ہو گیا وصال جی، عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، حضور کے پردہ کرنے کے بعد اب جب رات کو خواب دیکھا صبح رو رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ کے پاس پہنچے، امی جان نے دیکھا ابن عباس یہ رونا کس بات کا؟ امی جی میں نے رات کو حضور کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت ام المومنین میمونہ نے کہا اے ابن عباس اچھی بات ہے تو نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے۔ امی جی رونے کی یہ وجہ نہیں بلکہ حضور کی صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے جس نے محمد کو خواب میں دیکھا، جس نے اللہ کے محبوب کو خواب میں دیکھا، ان قریب وہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کرے گا۔ امی جی رات میں نے خواب دیکھا ہے، اب روئے جا رہا ہوں، اللہ وہ لمحہ عطا کر کہ میں اپنے نبی کو جاگتے ہوئے دیکھوں۔ وہ ماں ہی کیا جو اپنے بچوں کا درد نہ جانے۔ حضرت ام المومنین میمونہ آپ اپنے حجرے میں چلی گئی، آپ وہ آئینہ لائے، وہ شیشہ، وہ آئینہ جس میں حضور اپنی زلفوں کو کنگھا کیا کرتے ہیں، حضور اپنا چہرہ زیبا جس آئینے میں دیکھتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں حضرت ام المومنین میمونہ نے وہ آئینہ جو اللہ کے پاک محبوب کا تھا، جو میرے پاک رسول کا تھا، اللہ حضرت ابن عباس کو دیا۔ ام المومنین میمونہ کہتی ہیں ہم نے وہ آئینہ دیا۔ مسلمانوں توجہ کرو، اے بھیلے کے مسلمانوں، عاشقان رسول، اے اسناد اجتماع میں آنے والوں، آپ اور میں جب ہم آئینہ دیکھیں تو کیا نظر آئے گا؟ صحیح اپنی جب ہم شیشہ دیکھیں اس شیشے میں زید اگر شیشہ دیکھیں تو شیشے میں زید کو اپنا چہرہ نظر آئے، اگر بکر شیشے میں دیکھے اس شیشے آئینے میں بکر کا چہرہ نظر آئے، ابو جی اگر آئینہ دیکھے ابو کا چہرہ نظر آئے، اللہ گھر کا کوئی فرد دیکھے، بیٹا اگر آئینہ دیکھے بیٹے کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر آئے، اگر جناب والا سیدزادہ آئینہ دیکھے سیدزادے کو اپنا چہرہ نظر آئے، علامہ صاحب آئینہ دیکھے علامہ صاحب کا چہرہ نظر آئے، حافظ صاحب آئینہ دیکھے حافظ صاحب کا چہرہ نظر آئے، قاری صاحب آئینہ دیکھے قاری صاحب کا چہرہ نظر آئے، مگر ابن عباس کہتے ہیں مسلمانوں اللہ کی قسم جب وہ آئینہ جو میرے محمد عربی کا آئینہ تھا مجھے ام المومنین نے دیا، میں نے جب اسے اپنے سامنے کیا، جب میں نے دیکھا اس میں میرا چہرہ نظر نہ آیا بلکہ اللہ کی قسم اس آئینے میں مجھے محمد عربی کی زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اس بات کا اعلان ہے جنہوں نے اپنے خیالات کو پاک کیا ہے نا، جب چاہتے ہیں حضور کی زیارت کر لیتے۔ اللہ کا قرآن اے ایمان والے حضور تیری جانوں سے بھی تیرے زیادہ قریب ہے۔ میرا پیر وہی سوال یار ان کو نظر آتے ہیں 40 سال ان کو نظر آ رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جناب خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید گول ہے، یعنی کوئی یہ کہتا ہے ہر وقت حضور میرے سامنے ہے، کوئی یہ کہتا ہے 40 سال حضور کو دیکھ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے جب جی چاہتا ہے حضور کو دیکھ لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے جب حضور کی یاد ستاتی ہے حضور کو دیکھ لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے آئینہ دیکھتا ہوں آئینے میں مجھے حضور نظر آتے ہیں۔ یار ان کو نظر آ رہے ہمیں کیوں نہیں آتے؟
ہم مسلمان ہیں نا جی، حضور کے امتی ہیں نا جی، تو حضور ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ میرا سوال ہے، حضور ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ابن عباس بھی حضور کے امتی ہیں جی، جلال الدین سیوطی بھی حضور کے امتی ہیں، بڑے بڑے بزرگ حضور کے امتی ہیں۔ پتہ کیوں؟ وجہ یہ ہماری طبیعتیں بگڑ چکی ہیں۔ یاد رکھیں، برتن جب تک پاک نہ ہو چیز پاک نہیں آ سکتی۔ پاک چیز کو سنبھالنے کے لیے برتن کو پاک کرنا ضروری ہے۔ جب سے من میلا کیا محبوب کا جلوہ نظر نہیں آتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، تو میرا مسلمانوں یہی سوال ہے کہ مسلمانوں ہم حضور سے دور کیوں ہیں؟ ہمیں حضور کا جلوہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اور یاد رکھیں، حضور کا جلوہ ہر مسلمان کے لیے عام ہے۔ ضروری نہیں ہے حضور کو دیکھنے کے لیے بندہ عالم ہو، حضور کا دیدار کرنے کے لیے بہت بڑا قاری ہو، اور جب حضور کا جس پہ جی آ جاتا ہے میرا رسول اس کے دیدار کرا۔ یہ حضور کی خاصیت ہے، مگر اپنا لنک تو حضور سے پیدا کر۔ علامہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کب تک آپ بولتے رہو گے اس نے دیکھا، اس نے دیکھا، اس نے دیکھا، اسے دیدار ہوا، اسے دیدار ہوا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو حضور زیارت نہیں کرواتے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ اب آپ نے اس بات کو توجہ سے میری بات کو سننا۔ میں اس لیے اس موضوع کو لیے بیٹھا ہوں کہ آج کل ہمارے تعلق حضور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا سے ہمارے تعلق مضبوط ہو رہے ہیں، حضور سے ہمارے تعلق کمزور ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب جس کا جی چاہتا ہے وہ کچھ بول دیتا ہے، مگر ہم نے اپنے تعلق کو رسول اللہ سے جوڑنا ہے۔ یاد رکھیں، جب طبیعت میں حضور آ جائیں گے پھر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں میرا محبوب جلوہ نہ دکھائے۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص نے خواب دیکھا، اعلان ہو رہا کیا کہ محلے والوں ہوشیار ہو جاؤ، ہر مسلمان کے گھر میں حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کس کا جی نہیں چاہتا یار میرے گھر میں میرا حضور آئے، میرے آقا آئے؟ ایمان سے بتاؤ، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو چاہے کہ حضور نہ آئے؟ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں۔ کون ایسا ہے جو کہے کہ میرے گھر میں حضور آنے چاہیے؟ سارے۔ اب وہ اعلان سن رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہر مسلمان کے گھر میں حضور آ رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں کبھی بیٹھ کر رات کو یہ کہنا چاہیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ دعوے سے کہے کہ میری زندگی میں ایک ایسی رات بھی ہے میں عشاء پڑھ کر فجر تک حضور کا انتظار کرتا رہا ہوں؟ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ ہوگا کہ فلاں وڈیرے کا میں نے ساری رات انتظار کیا، اور وہ نہیں ہے۔ افسوس نہیں ہو رہا یار؟ 70 سال کا مسلمان، 40 سال کا مسلمان، 50 سال کا مسلمان، 60 سال کا مسلمان ایک رات بھی حضور کو نہیں دے سکا۔ ایک رات۔ میں کہتا ہوں کبھی بیٹھ کر آپ بولو تو صحیح نہ سبحان اللہ۔ کیا کہ کدی آؤ غریب محلے یا رسول اللہ، آقا ہمارے محلے میں آ جائے نا، حضور غریب کے گھر میں آ جا۔ کدی آؤ غریب محلے یا رسول اللہ، گناہگارا نے تیرے رانے ملے یا رسول اللہ۔ سوچے یار ایسا ہم نے کیا کبھی ہے؟ صحیح میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کبھی ایک رات حضور کو نہیں دے سکتے ہم؟ یار اپنے ایم پی اے کے لیے رات جاگتے ہو، ایم این اے کے لیے رات جاگتے ہو، ٹھیک ہے وہ آپ کا وصف ہے۔ آپ کسی وڈیرے کے لیے رات جاگتے ہو، یہ آپ کا تعلق ہے کہ ہمارا رسول اس لائق بھی نہیں ہے ایک رات حضور کو دے دے۔
ایک رات کیا ہو گیا ہمیں؟ ساری رات اے فلم دیکھنے والے، ساری رات ڈرامہ دیکھنے والے، یار 1 گھنٹہ ہی حضور کو دے دیا۔ حضرت بابا فرید پاک پتن کا بادشاہ، کون پاک پتن کا بادشاہ؟ میاں جس کا دروازہ اتنا تگڑا ہے، جو بابا فرید کے دروازے پہ جاتا ہے روایت کہتی ہے وہ جنتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے ایک بار دیکھا حضرت بابا فرید کے نا مزار کی جو دروازہ ہے وہاں 4 یاروں کے ساتھ حضور تشریف لائے ہوئے۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کا دیدار کیا، عرض کیا رسول اللہ آپ کی جلوہ نمائی ہوئی، حضور آپ تشریف لائے ہیں، آقا آپ آئے ہیں میرے مرشد کے لیے کوئی تحفہ ہی دے جائے۔ آپ نے فرمایا نظام ایسا کر اپنے مرشد کو نا میرا سلام دینا۔ حضور کیا فرمایا کہنا فرید تو روزانہ مصطفیٰ پر 1 لاکھ درود پڑھتا ہے۔ مسلمانوں حضور کو پتا ہے میرا امتی کیا کرتا ہے، حضور کو پتا ہے کل تو نے درود پڑھا اور تو گنتی بھول گیا ہے، تجھے حسنین کا نانا کہتا ہے اے فرید روزانہ 1 لاکھ درود پڑھتا ہے، رات جو پڑھتے ہوئے تجھے مغالطہ ہوا ہے اے فرید، اے پاک پتن کے بادشاہ رات والا درود بھی 1 لاکھ مرتبہ تھا۔ فرید تو بھولا ہے تیرا نبی نہیں بھولا۔ ایمان سے بتاؤ ہم نے بھی کبھی رات کو اکیلے بیٹھ کر مصلی پاک کر کے وضو کر کے حضور کا خیال کر کے حضور کے تصور میں یار 1 لاکھ تو بڑی بات ہے، 1000 درود کبھی پڑھا؟ پھر کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی میاں تیرا میرا تعلق کمزور ہو چکا ہے، تیرا میرا تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ رات کو کتنا وقت ہم چوک پہ بیت جاتے گزار دیتے، ہوٹل پہ آپ بیٹھ جائے اپنے دوستوں کے ساتھ چائے گپ شپ لگاتے 2 گھنٹے گئے، ہمارا وڈیرا میں بلا لے اس کے دیرے پر ساری رات گزر جاتی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تعلق اپنی جگہ پر۔ ہمارا محسن ہے اس نے بلایا، ہم اس کے ڈیرے پہ چلے گئے، ساری رات گزر گئی۔ ظاہری طور پر کیا ملا؟ تعلق پکا ہوا نا، کیوں جاتے یار نہیں جاؤں گا تو وہ ڈیرا روٹ جائے گا، اس کی نہیں مانوں گا تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ دنیا کے تعلق نبھانے کے لیے ہم ایک دوسروں کی بات مانتے ہیں، میاں میرے نبی پاک تو اللہ کے وہ پاک رسول ہے، اگر خدا کی قسم حضور نہ آتے نا کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ حضور کا صدقہ میاں، یہ سونے سونے چہرے بیٹھے ہوئے، یہ پیارے پیارے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے 26 قسم کی قومیں تھی، ایک گناہ کرتی تھی اللہ ان کی شکلیں بدل دیتا۔ کتنے جی؟ ایک گناہ only one، کس نے کم تولا اللہ نے شکل بدل دی، صرف ایک گناہ۔ توجہ سے سنے مسلمان، اے مسلمانوں سنو، حضور کے غلاموں سنو، پہلے 26 قسم کی قومیں تھی، ہمارا منہ سونا نہیں ہے، کسی کو اللہ نے ریش بنا دیا، کسی کو اللہ نے بندر بنا دیا، کسی کو چوہا بنا دیا، کسی کو کوا بنا دیا، کسی کو اللہ پاک نے کیڑا بنایا، کسی کو الٹا جانور بنایا، کسی کو بچھو بنایا، کسی کو کتا بنایا، مختلف قسم کی قوموں کی ایک ایک گناہ کی پاداش 26 قسم کی قوموں کی شکلوں کو بدل دیا۔ ہم سارے پاپڑ بیلتے، شکل سلامت ہے نا، وہ ہمارے بزرگ تھے، وہ کہتے تھے وہ کہیں منہ والے دا منہ ہے، کسی چہرے والے کا منہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ حضور کی ذات ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے ہم کب کے بگڑ جاتے۔ مجھے ایک ہندو بولا، ہندو بازار میں نے دیکھا کہ ہندو مجھے پتہ کیا لگا، مولانا مولوی صاحب اگر تمہارا نبی محمد نہ ہوتا نا، جو تمہارے کرتوت ہیں بندر تم بنتے تو ان ڈیڑھ تھوڑی کافروں نے تمہیں گھسیٹنا، جو تمہارے کرتوت ہیں۔ ایمان سے بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ سود مسلمان کھا رہا، شراب مسلمان پی رہا، حرام مسلمان کھا رہا، بیٹیوں کا حق مسلمان کھا رہا، ماں باپ کو مسلمان ستا رہا، کوئی اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو قتل کر رہا ہے، جو اپنے بچوں کو قتل کر رہا ہے، اپنی بہنوں کا حق کھا رہا ہے، اپنی بیٹیوں کا حق کھا رہا ہے، پڑوسیوں کو ستا رہا ہے، مارکیٹ والوں کا حق ستا رہا ہے، کوئی سود کے نام پر لوگوں کو جناب رقبے ہڑپ کر رہا ہے، کوئی زمیندار تگڑا
ملتا ہے، وہ غریبوں کی زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے، طرح طرح کی جناب ہم فحاشی اڈوں کو عروج کرتے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی شکل سلامت ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس دولت زیادہ ہے نا، طاقت زیادہ نا، کرسی ہے نا، عہدہ ہے نا، یار ان کے پاس بڑے عہدے تھے، ایک گناہ کرتے تھے اللہ ان کو بندر بنا دیتا تھا۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ماننا پڑے گا محمد عربی کا صدقہ ہے، حضور کا صدقہ ہے، ورنہ ہماری کیفیت الگ ہے۔ وہ ساری رات حضرت بابا فرید ان کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ جناب یہ ہر رات کو دروازہ کھول کے رکھتے تھے، اپنا دروازہ اوپن رکھتے تھے۔ مریدوں نے عرض کی یا مرشدی کیا وجہ ہے؟ گرمیوں میں تو دروازے کھلتے ہیں، جھاڑے کی راتوں میں، سردی کی راتوں میں، یا فرید آپ دروازہ کیوں کھولتے ہیں؟ فرمایا لوگوں سنو تمہیں خبر نہیں ہے، کبھی کبھی محبوب آیا کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے جب میرا محبوب آئے فرید کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے۔ انہیں پتہ چلا اللہ والے ہر رات حضور کا انتظار کرتے ہیں، ہر رات دروازہ کھلا ہوا ہے، جی چاہتا ہے جب میرا محبوب آئے نا دروازے پہ دستک کی حاجت ہو اور میں اٹھ کر محمد عربی کا استقبال کروں۔ تو وہ دیوانہ کہتا ہے میں نے جناب خواب دیکھا، اعلان ہو رہا ہے کہ ہر گھر میں حضور آ رہا ہے، کہتے ہیں اس گھر میں حضور آئے، اس گھر میں حضور آئے، اس گھر میں حضور آئے، سب گھر میں حضور آئے۔ جب آئی نا میرے گھر کی باری، حضور نے چہرہ گھمایا اور اگلے گھر چلے گئے۔ ایمان سے بتاؤ، اعلان ہو جائے فلام لجپال مرشد بیلے میں آ رہے ہیں، اعلان ہو جائے کہ غوث اعظم بغداد کا بادشاہ بیلے میں ہر مسلمان کے گھر میں آ رہا ہے، اس محلے میں جلوہ گری ہے، ایمان سے بتاؤ پورے محلے میں اور ایک مسلمان کے گھر میں نہ جائیں، لوگ بولیں گے ایسا کیا ہے تو نے کہ غوث پاک تجھ سے روٹھے ہوئے تیرے گھر میں نہیں آتے، سب کے گھر میں۔ اب اس پر کیا بیتی ہر مسلمان کے گھر میں، جب اس مومن کی باری آئی حضور اس کے گھر میں نہ گئے، حضور کے قدموں میں گرا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کا امتی ہوں، حضور اس کے گھر میں بھی آپ آئے، حضور اس کے گھر میں بھی آپ آئے، اے اللہ کے پاک نبی میں آپ کا امتی ہوں، حضور میرے گھر میں کیوں نہیں آتے؟ سنو مسلمانوں، حضور نے کیا فرمایا؟ بیلے کے عاشقان رسول توجہ سے سنو، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا او میرے امتی، در اصل تو تمباکو پیتا ہے، تیرے گھر میں تمباکو ہے اور تمباکو کے اندر بدبو ہے، جس گھر میں بدبو ہوتی ہے اللہ کا نبی اس گھر میں نہیں آیا کرتا۔ توجہ مسلمانوں، تمباکو مباح ہے، حرام نہیں ہے، تمباکو پینا کھانا حرام نہیں ہے، بچہ کیا ہے؟ تمباکو میں بدبو، اور جس گھر میں بدبو ہو اللہ کا رسول اس گھر میں نہیں آتا۔ توجہ کریں، ہمارے گھر میں کیا کچھ نہیں ہو، آپ بولیں گے جی نا بڑا پاک صاف ستھرا رکھتے ہیں، خوب پوچھیاں پھرتی ہیں، فرش ہم صاف رکھتے ہیں، گھر میں کوئی بدبو نہیں ہے۔ مسلمانوں توجہ طلب، وہ تمباکو کی بدبو ہے، کبھی اس طرح بھی توجہ کیا ہمارے گھروں میں گناہوں کی بدبو ہے؟ تمباکو میں اتنی بدبو نہیں ہے میاں جتنی بے نمازیت میں ہے۔ جی ہاں، بے نمازی کیا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے؟ بے نمازیت گناہ میں بدبو نہیں ہے۔ آپ بولو گے میں نماز پڑھتا ہوں، توجہ دلاتا ہوں، جس گھر میں 10 افراد ہیں، ابو جی، امی جی، بیٹا، بیٹیاں، بہنیں، اس کی بیٹیاں، یعنی اس کے بیٹے، 10 افراد مسلمان کے گھر میں ہیں، توجہ کرو 10 میں نمازی کتنے؟ 10 بندے گھر میں رہتے ہیں، اس میں نمازی کتنی؟ آپ جب غور کریں گے بابا جی نمازی ہے باقی بے نمازی، دادا بوڑھا جو ہے وہ نماز پڑھتا، وہ بھی کبھی پوری وہ بھی نہیں پڑھتا۔ اب 10 افراد گھر کے اندر ہوں بے نمازی، کب خدا کی رحمت برسے؟ اب جہاں تمباکو حضور اس میں نہیں آ رہے تو جہاں بے نمازی رہتے ہوں، جس گھر میں شراب پڑی ہو اللہ کی پناہ، جس گھر کے افراد سود کا لین دین کرتے ہوں،
سود کا کاروبار، جس کے گھر میں ایسے افراد ہوں جنہوں نے غریبوں کا حق دبا رکھا ہے، زمینوں کی جناب غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، اس کے گھر میں کب رسول اللہ آئیں گے؟ تو پتہ چلا مصطفیٰ ہماری جانوں کے قریب تو ہے، مگر حضور ہر کسی کو جلوہ نہیں دکھاتے۔ ہم نے یہی ڈھونڈنا ہے یار، ہمیں بھی حضور نظر آنے چاہیے، حضور ہمیں نظر آنے چاہیے۔ کب ہوگا؟ جب اپنی طبیعت پاک ہو جائے گی۔ مسلمانوں جب ہماری طبیعت پاک ہو جائے گی، اس پاکیزگی میں ایک ہنر، ایک وصف یہ ہے کہ اپنی آمدنی کو پاک کرو، اپنی کمائی کو پاک کرو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ۔ جو بندہ حرام کماتا ہے اور حرام کھلاتا ہے، خدا کی قسم اسے رسول اللہ کا جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ حلال کھاؤ، اور جو بندے حلال کھاتے ہیں نا، خدا کی قسم ان کے ڈنکے اللہ ایسے بچاتا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا، ایک بزرگ تھے حضرت سراج الحق چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اس وقت کی بات ہے، پاکستان بن رہا تھا، تو ایک انگریز کی حکومت تھی، آپ افسر بنے، کرسی پہ بیٹھے، یہ مسلمان کرسی پر تھے، افسر تھے، جو جتنا عملہ تھا وہ سارے ہندو تھے۔ ہندو آپس میں مشورہ کرنے لگے، یار یہ ہے محمدی، نہ یہ حرام کھاتا ہے نہ کھانے دے گا، ہم ٹھہرے ہندو لوگ، ہمارا تو ہر عمل حرام ہے، اب کیا کریں؟ اس کے ہوتے تو حرام نہیں کھا سکتے، یعنی ناجائز نہیں کما سکتے۔ انہوں نے جی دعویٰ دائر کر دیا، جج صاحب یہ مسلمان محمدی ہے، یہ حرام کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، نوکریاں دیتا ہے۔ سنیں مسلمانوں، حضرت سراج الحق چشتی رحمت اللہ علیہ کو بلا لی۔ جج صاحب نے کہا، چشتی صاحب جی، جج صاحب لوگ کہتے ہیں آپ حرام کماتے ہیں، آپ رشوت خور ہیں۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، یہ صفائی۔ فرمایا جج صاحب میری صفائی میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ فرمایا میرا یہ جانور ہے نا گھوڑا، یہ صفائی دے گا کہ چشتی حرام نہیں کھاتا۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے جی، کوئی دنیا کا بندہ کہہ سکتا ہے میرے گھر کی بکری یہ دعویٰ کر دی کہ میں حرام نہیں کھاتا، میرے گھر کی گائے، میرے گھر کی بھینس، میرے گھر کا گھوڑا یہ گواہی دے گا کہ میں بدولت حرام نہیں کھاتا۔ آپ کو اپنے گھر کے جانور پر کتنا بھروسہ ہے، اور عدالت کس لیے غیر مسلم؟ جج صاحب میری گواہی اس بات کی میرا جانور میری سواری دے گا کہ چشتی حرام نہیں کھاتا۔ چشتی صاحب وہ کیسے؟ فرمایا کسی کا نا گھاس چوری کاٹو، چوری والا گھاس کاٹ کے میرے جانور کو ڈالو، اگر یہ میرا جانور چوری کا گھاس کھا لے تو چشتی مجرم۔ ایمان سے بتاؤ ہماری عادت تو نہیں ہے نا جی، ہم تو کسی کا گھاس نہیں کاٹتے ہیں جی، نہ کسی کی جناب فصل کو کاٹتے ہیں، نہ کسی کی گندم چراتے ہیں، نہ کسی کا پھل توڑتے ہیں، نہ کسی کا دل توڑتے ہیں جی، ہم تو کسی کی چیز چوری نہیں کرتے نا جی۔ تائید کرو جی، ہاں نہ تو بولو، ہم تو نہیں کسی کی چوری کرتے نا جی۔ ان کا قد تو دیکھے کہ جی میں حرام نہیں کھاتا، میری اس گارنٹی کو کون دے گا؟ میرا جانور۔ اب گھاس چوری کاٹا گیا، آپ کی گھوڑے کو ڈالتے ہیں، جب آپ کے سامنے گھاس گھوڑی کے سامنے ڈالا گیا، تاریخ کہتی ہے وہ اپنا چہرہ گھما لیتا، جب گھاس ادھر ڈالتے ادھر گھما لیتا، کافی دیر کوشش کی گئی، گھاس ڈالتے ہیں، گھوڑی جناب نہیں کھاتی، بڑے پریشان ہوئے، ہندو کہنے لگے لگتا پھنس گئے۔ یہ محمد یہ طاقت والا ہے کہ اس کا محمد عربی جو طاقت والا ہے۔ اب انہوں نے جناب پینترا بدلا، کہنے لگا جج صاحب یہ جانور کا اصول ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ گھاس سے منہ چراتا ہے، چشتی نے اس کا پیٹ بھر کے لایا ہے، اب یہ نہ کھائے گی۔
اس نے کہا چشتی صاحب کیا کہتے ہو؟ سرکار ابھی ہم اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ کیسے کرو گے؟ فرمایا اس آدمی کو بلاؤ جس کا گھاس چوری کیا ہے۔ اب وہ ذمہ دار وہ جناب دیہاتی بندہ بلا لیا گیا۔ اس نے کہا میرے بھائی ایسا کر، تیرا گھاس ہم نے چوری کاٹا ہے، یا تو مجھے معاف کر دے یا اس کے پیسے لے لے۔ بڑا حیران ہوا، چشتی صاحب عجیب لوگ ہو، پہلے چوریاں کرتے ہو، بعد میں معافیاں مانگتے ہو، ذرا کھول کے تو بتا، میں بھی تو دیکھوں تماشا کیا ہے۔ اس نے کہا ایسے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ہوں حضور محمد عربی کا امتی، میرا دعویٰ ہے جو محمدی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا ہے، وہ حرام۔ آپ بولیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا ہے وہ حرام۔ اقرار کریں نا جی، سود حلال ہے، محمد عربی کا امتی حرام نہیں کھاتا، تو سود کھانے والے توجہ کر، محمد عربی کا امتی حرام نہیں کھاتا، بیٹی کا حق کھانے والے توجہ کر، محمد عربی کا غلام حرام نہیں کھاتا، اور بہنوں کا حق کھانے والے توجہ کر، محمد عربی کا غلام حرام نہیں کھاتا، اور چچا کا حق کھانے والے توجہ کر، محمد عربی کا غلام حرام نہیں کھاتا، ماموں کا حق کھانے والے توجہ کر، حضور کا امتی نبی کا غلام حرام نہیں کھاتا، وہ اپنی پھپھو کا حق کھانے والے توجہ کر، حضور کا امتی حرام نہیں کھاتا، وہ اپنے خاندان والوں کی جناب رقبے حرام کھا جانے والوں توجہ کرو، حضور کا امتی بول نہیں رہا، حضور کا امتی، اب میں نے اور آپ نے اپنے کھانے کو دیکھنا ہے، حضور کا امتی حرام، تو سود حلال ہے، جوا حلال ہے، چوری حلال ہے، بازار سے کسی کی گاجر اٹھا کے کھانا حلال ہے، جاتے ہو کسی کا پھل توڑ کے کھانا حلال ہے، بیٹیوں کے جناب رقبے کھا گئے، زمینیں پی گئے، حلال ہے، بہنوں کا حق، بہن آگئی بھیا وہ جائیداد ابو کی ہے نا وہ مجھے دو نا، خدا کی قسم بہنیں ہوتی ہیں، اللہ کی قسم بہنیں بڑی بخت والی ہوتی، مر جاتی ہے کبھی اپنے بھائیوں کو نہ پیٹ نہیں کرتی، خدا کی قسم بہنیں ہوتی ہیں، خدا کے لیے بہنوں کا دل نہ دکھا، بہنوں کو کبھی نہ رونے دیا کرو، بھائی جان بابا کی زمین سے حصہ، تو بھائی پتہ کہتا ہے میرے دروازے آئیے حصہ لینے، اچھا آج کے بعد تیرا میرا رشتہ ختم۔ وہ کہتی میرے ماں کے بیٹے مجھے اپنے دروازے سے دور نہ کر، زمین نہ دے، بس تیرے دروازے آتی جاتی رہو، بہنوں کا حق کھانے والے، اللہ آپ نے کہا اے بھائی تیرا گھاس چوری کاٹا ہے، معاف کر دے۔ اس نے کہا اچھا یہی بات ہے تو جج صاحب میں نے چشتی صاحب کو معاف کیا، اب گھاس اٹھا کے گھوڑی کو ڈالتے ہیں، تاریخ کی اوراق ہے، جب گھاس ڈالتے ہیں گھوڑی منہ بڑھا کے جناب کھا لیتی ہے، جب گھاس کھاتی ہے جج اپنی کرسی پہ اٹھ کر کہتا ہے اے چشتی تیرے محمد کو سلام کرتا ہوں، اے چشتی تیرے نبی کے دین کو سلام کرتا ہوں، اس بات کا انگریز اعلان کرتا ہے حضور کا امتی تو بڑا ہے، اللہ کی قسم جو اس کے گھر کا جانور ہے وہ بھی حرام نہیں کھاتا۔ ہمارے یہاں بکریاں چرائی جاتی ہیں، اونٹ چرائے جاتے ہیں، دوسروں کی زمینوں میں چھوڑ دیتے، یار ان کو کھلا رہے ہیں جانور کو حرام نہیں کھاتا، تیرا میرا جانور کسی کا گھاس کیوں کھاتا؟ توجہ بات ہے نا جی، ہے نکتہ تو ہے نا، ان کو زبردستی کھلا رہے ہیں سب کے سامنے، تو ان کا گھوڑا حرام گھاس نہیں کھاتا، اپنا کیوں گا رہا ہے؟ کچھ گڑبڑ ہے، ادھر گڑبڑ ہے کہ میرا جانور کسی کا گھاس کیوں کھاتا ہے، اس کا مطلب میری عادت بگڑی ہوئی ہے، میرا منہ خراب ہو چکا ہے، بس یہی وجہ ہے ہمیں حضور کی زیارت نہیں ہوتی۔ جو سود پہ کام کرتا ہے یار وہ کیسے اپنے آپ کو حضور کا امتی کہتا ہے، یار کیسے خود کو کہہ رہا ہے، جو جوا کھیلتا وہ کیسے حضور کا اپنے آپ کو امتی کہتا ہے۔ دعوت اسلامی یہی سکھاتی،
یہی سکھاتی ہے دنیا کے رشتے توڑ، مصطفیٰ سے رشتہ جوڑ۔ خلاص کوئی مانتا ہے بھلے نہ مانے، کوئی ہم سے روٹتا ہے روٹ جائے، اپنے آپ کو مصطفیٰ سے دور نہ کر۔ دیکھو آج کے اس وقت میں دعوت اسلامی کا ایک خوبصورت حسین نور بار شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ۔ آپ کیوں جمع ہیں آج؟ کسی خوش نصیب ماں باپ کے بیٹوں نے قرآن حفظ کیا۔ کتنی بڑی بات ہے یار، خدا کی قسم قرآن کریم فرقان حمید میرے محبوب علیہ السلام سے ملانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو رات کو 1000 مرتبہ قرآن پاک کی سورہ کوثر پڑھے، 1000 مرتبہ، اسے اسی رات حضور کی زیارت ہوگی۔ یعنی یہ بھی میرے موضوع کے مطابق ہوا کہ جو حضور سے ملنا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھے، حضور سے ملنا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھے۔ اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ ہم حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں، امی ہم حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے کہا تھا قرآن کو دیکھا کرو، قرآن محمد عربی کا چہرہ ہے، قرآن کو دیکھا کرو۔ یعنی یہ کیفیات ہماری جب سے بدلی ہے، ہمارا تعلق حضور سے دور ہو۔ کیا ہو گیا؟ ہم اپنی حالت بدلیں، اپنی طبیعت بدلیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، مسافر ہوں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اپنے 24 گھنٹے میں 12 منٹ فکس کر رات کے ٹائم، جب رات کو سونے لگے نا حضور کو یاد کریں، کچھ نہ کریں، درود پڑھ لیں 12 منٹ اور سو جائیں۔ یا رسول اللہ میں تو کمزور ہوں، آپ تو میرے آقا ہیں، میرے خواب میں آ جاؤ، حضور آ جاؤ، حضور آ جاؤ، میرا ایمان ہے حضور تو ہمارے ہاں جلوہ گر ہے، وہ جلوہ دکھا دیں گے۔ تو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یار 1 گھنٹہ فلم تو دیکھ لیتے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹے فلم دیکھ لیتے ہو، بابا جی آپ ٹی وی پہ جی میں خبر نامہ سنتا ہوں، حد ہوگی بابا جی، جو خبریں دیتی وہ کیا لگتی ہے؟ وہ بھی تو غیر ہے۔ یاد رکھیں جیسے بندہ بدکاری کرتا ہے آنکھیں بھی بدکار بنتی ہیں، ان پر بھی پیرا لگاؤ نا یار، یہ آنکھ تو خدا نے دی محمد عربی کے لیے۔ کسی نے خوب کہا نا دل یا دل بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ بس اپنے آپ کو جوڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں قرآن پڑھیں، قرآن کا دیدار کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جس نے اپنے بچے کو ناظرہ پڑھایا، سبحان اللہ کتنی عظیم بات ہے، جس نے اپنے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھایا اللہ تبارک و تعالی ان کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے جس نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا نا قیامت کا دن آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں کسی حافظ کے ماں باپ تھے، کسی حافظ قرآن کے ماں باپ تھے، اب حافظ قرآن کے ماں باپ آئیں گے، اللہ فرمائے گا ان کو عزت کے تاج پہناؤ۔ قیامت کے دن لوگ کہیں گے یا نبی ہیں، یہ انبیاء ہیں، ان کو تاج پہنایا ہوا ہے، تو محشر میں آواز دی جائے گی نانا یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ وہ خوش نصیب ہیں دنیا میں ان کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا تھا۔ اچھا نہیں لگتا یار کہ ہمارا بیٹا قیامت کے دن ایسا ہو اور قرآن پڑھے اور اللہ پاک جل جلالہ ہمارے سروں پر عزت کا تاج رکھتا، شان کا تاج۔ یاد رکھیے سعادت مندی ایم پی اے بننے کے لیے سعادت قیامت کے دن نہیں ملے گی، یہ دنیا کی عزت ہے، ٹھیک ایم این اے دنیا کی عزت ہے، آخرت کی عزت نہیں۔ کوئی بہت بڑی کرسی ہے، یہ دنیا کی عزت ہے، آخرت کی عزت۔ آپ کس سے پوچھے کہ ایم این اے کی عزت بڑی ہے یہ محمد عربی کے قرآن کے حافظ کی؟ کوئی کبھی نہیں بولے گا، ہر بندہ کہے گا کہ شان اور عظمت میں حافظ قرآن بڑا، کوئی بھی کبھی نہیں بولے گا مسلمان۔ ایم این اے عزت ہے،
بے شک بے شک بے شک یہ دنیا کی عزت ہے، مگر عزت وہی بڑی ہے جو اللہ کے ہاں عزت ہو، اللہ کے ہاں۔ تو دعوت اسلامی دنیا سے ہمارا تعلق جوڑ کر مدینے والے سے جوڑ۔ آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ قیامت کے دن کتنا بڑا فخر ہوگا کہ حدیث پاک میں کہ حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں 10 ایسے لوگ جن پر جہنم ان کے گناہوں کی وجہ سے واجب ہوگا، ان کی شفاعت کر کے وہ جنت میں لے جائے گا۔ کتنی بڑی بات۔ اور دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے نا جی، یہ بڑا ہی اچھا ماحول ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ قرآن سننا چاہتے ہیں نا، آپ حافظ کے پاس جائیں۔ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ آپ کسی شرابی کے پاس بیٹھے ہو، آپ کو کالا کالا رسول اللہ کی باتیں کریں۔ شرابی کے پاس بیٹھو گے، وہ جناب آپ کو بولے گا میں نے 2 بوتلیں پی لی، میں نے 3 بوتلیں پی لی، میں نے اپنی زندگی میں اتنی شراب پی ہے۔ آپ کسی چور کے پاس بیٹھیں گے، وہ چور کہے گا میں نے اتنی چوریاں کی ہیں، میں نے اسٹینڈر کی چوریاں کی ہیں، میں نے فلاں خطوں میں چوریاں کی ہیں، میں نے یہ ڈکیتی کی ہے، میں نے وہ ڈکیتی کی ہے۔ آپ کسی قاتل سے بات کرو، قاتل کہے گا میں نے اتنے بندے مار ڈالے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قاتل آپ کو حدیث سنائے، قاتل آپ کو قرآن سنائے۔ قرآن وہی سنائے گا جو قرآن والا۔ اچھی صحبتوں کو اختیار کریں۔ کہتے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ کے پڑوس میں مسلمانوں ایک ہندو رہا کرتا تھا۔ ہندو نے جناب ایک پرندہ پالا بولنے والا۔ اب ہندو تھا رام 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 کرتا، اس نے اپنے اس پرندے کو بھی سکھایا رام 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 جپتا۔ ایک دن سفر پہ جانے لگا، اس نے دل میں آیا یار میرے گھر میں کوئی افراد نہیں رہتا، میں اسے سفر پہ لے جاؤں تو یہ سفر کی صحبت برداشت نہ کر پائے گا، مر جائے گا۔ گھر میں رکھوں دانا پانی کوئی نہ دے تب بھی مر جائے گا۔ کروں تو کیا کروں؟ پنجرا اٹھایا، جنید بغدادی کے دروازے دستک دی، حضرت والا باہر آیا، فرمایا بھائی کیسے آئے ہو؟ حضور وہ میں سفر میں جا رہا ہوں، یہ میرا پرندہ ہے، آپ رکھ لیں، جب آؤں گا لے لوں گا۔ حضرت نے لے لیا۔ آپ تھے نا اللہ کے ولی، رات کو سوئے تہجد میں اٹھے، اللہ 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 ذکر کرتے اٹھے۔ اب منظر یہ ہے آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ پرندہ رام 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 رام۔ حضرت کو بڑا تعجب ہوا، غصہ بھی آیا۔ آپ پرندے کے قریب جا کر کہنے لگے چپ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چپ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چپ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پرندہ سہم گیا، پڑھنے لگ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہندو سفر سے پلٹا، دستک دی، پرندہ لے کے گھر گیا۔ اب اس کے گھر میں بدلاؤ ہے، ہندو رام رام جپ رہا ہے، پرندہ چپ۔ اس نے کہا جی وہ میں نے تجھے سبق سکھایا تھا بھول گیا؟ اب قریب جا کر اس کو ڈانٹ کر کہتا ہے وہ ہندو پرندے کو، بولنا رام رام بول۔ جب اس نے تنگ کیا تو پرندہ کہنے لگا چپ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چپ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چپ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہندو سہم گیا، لوگ کہتے تھے کلمہ پڑھو، اب تو پرندہ بھی کہہ رہا ہے چلو پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توجہ طلب بات ہے یار، ایک پرندہ بے دین کی صحبت میں تھا تو بے دین، جبکہ پرندہ مکلف نہیں اس بات کا، پرندہ ہے نا جی، اس سے پوچھا تھوڑی جائے گا تو بے ایمان ہے یا ایمان والا، پرندے سے اس طرح کا حساب نہیں ہوگا۔ مگر بے دین کی صحبت میں وہ بے دین بنا ہوا تھا، چند دن اللہ والے نے اس کی صحبت دے کر اللہ والا بنا دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا جی ہم پر حضور کی محبتوں کا رنگ اثر کرے، آج اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی و دینی ماحول ہے کہ جو بندوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے، بندوں کا تعلق مصطفیٰ سے جوڑ دیتا ہے، تو آئیے دعوت اسلامی سے جڑ جائے۔ اس کے لیے بہترین حل یہی ہے، ہر جمعرات کو آپ کے یہاں فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ذہن بدلتے رہیں، حضور کی طرف مائل ہوتے رہیں، تو آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کو اپنا۔ میں اپنے شہر کی بات بتاتا ہوں، پنجاب کی۔ ہمارے ہاں ایک فیملی ہے، ایک قبیلہ ہے دشتی، آپ جانتے ہیں دشتی فیملی کا ایک نوجوان تھا، اسے ہم نے دعوت اسلامی کے قریب کیا،
اچھا پورا جو قبیلہ ہے اس کے ہاں شراب بیچنا، اس طرح چرس بیچنا ان لوگوں کا دھندا ہے. اس قبیلے میں یہ بندہ ماحول میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا. خدا کی قسم ہم لوگ پشاور میں گئے دینی قافلے میں، رات کا پچھلا پہرے وہ بستر سے وہ حضرت عباس رحمت اللہ علیہ اتاری وہ غیر تھے. ہم پریشان کے خیر علاقہ کو جانتا ہی نہیں ہے، یہ کہاں چلا گیا؟ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ وہ ایک پیپ کا کارخانہ ہے، پانی کے اندر پیپ رکھے ہوئے ہیں، رات کا پچھلا پہرے سر جھکاتے بیٹھا ہے. عباس کیا ہوا؟ کہنے لگا جی دیکھو جی مینڈک اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں. کہاں چوریاں کرنے والا مینڈک کے ساتھ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کالے یرقان کے مرض میں مبتلا ہوا، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے. ہم بھی پہنچے ہوئے، ڈاکٹر نے کیسے لے جاؤ، یہ نہیں بچے گا. تو ہم نے کہا نماز. اس نے اشاروں سے ہمارے سامنے عصر کی آخری نماز پڑھی. یہ ہے دینی ماحول کی برکت، دعوت اسلامی کی برکت. اس نے جناب اشاروں سے زندگی کی آخری نماز پڑھی. ہم اس کے آخری وقت کے گواہ ہیں. اس نے 8 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. ایک بار بھی نہیں. حدیث پاک ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے. اس نے 10 بار کلمہ شریف پڑھا جس کے ہم گواہ ہیں. اور یوں اس کا دنیا سے رخصت ہوئی. رات کو اس کی ہمشیرہ نے خواب دیکھی کہ قبر میں حضور کو اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، یہ کلام سنا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا عطا فرما رہے ہیں. ایک وہ نوجوان ہے اس کی زندگی کو ایسا بدلا. میرے ہی محلے میں ایک ایسا نوجوان، اس سے ماں کہتی تھی بیٹا مت جایا کر باہر، جلدی آ جا کر. عادت بن گئی شرابیوں کا یار بن. حتیٰ کہ ماں نے کہا کہ 10 بجے تک اگر آ گیا تو تجھے گھر میں داخلہ ہے ورنہ بند. جاڑے کی سخت راتیں، یہ جناب شراب پیتے رات کا پچھلا پہرا گیا. گھر آیا، دروازہ بجایا. ماں نے کہا تیرے لیے دروازہ بند ہے، نکل جا. یہ رات سردی میں ٹھٹھرتا رہا، اماں دروازہ کھول، اماں دروازہ کھول. ساری رات روتا رہا. پھر آواز بند ہو گئی. صبح لوگوں نے دیکھا کہ باہر گندی نالی میں اس کی ناش جو اکڑی پڑی. کیا کیا اس نے دروازہ دیوار پھلاننے کی کوشش کی. نشے میں تھا، اب وہ پانی میں گندے پانی میں گر کے مر گیا. میں نے بات جو آپ کے سامنے رکھی، ایک نوجوان وہ مرا کہ جس کی اخیر میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے، اور ایک وہ کہ گندی موت مر گیا. مرا وہ بھی نوجوان ہے، مرا یہ بھی نوجوان ہے. اس کو گندی صحبت نے تباہ کیا، اس کو اچھی صحبت نے آباد کیا. تو اپنی صحبتوں کو خیال کریں. یاد رکھیں اگر آپ کا دوست شرابی ہے تو ڈرنا آخرت خراب نہ ہو جائے. اگر ہمارا دوست سود خور ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے. اگر ہمارا دوست بے نمازی ہے، توجہ کر لیں، آپ کے اگر 100 دوست ہیں، 100 دوست میں شاید کوئی ایک نمازی ہو. ہاں کوئی دعوت اسلامی والا تو وہ آپ کا دوست نمازی ہو. میں یہ مائک پر کہہ رہا ہوں، سب کے سامنے کہہ رہا ہوں. 100 دوست، کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ میرے 100 دوست میں سے 80 لوگ نمازی. اتنا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. 100 میرے دوست ہیں اور ان میں 80 لوگ نمازی. چلو کم کر دیتا ہوں، 100 میرے دوست ہیں ان میں جناب 50 نمازی. کوئی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ 100 لوگوں سے میرا تعلق ہے، نمازی کی تعریف فرض کر دوں، جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے وہ نمازی. بس 4 پڑھتا ہے، 1 چھوڑتا ہے بے نمازی. 3 پڑھتا ہے، 2 چھوڑتا ہے بے نمازی. 1 پڑھتا ہے، 4 چھوڑتا ہے بے نمازی. نمازی وہی ہے جو 5 وقت کی پابندی سے نماز. بس اس طرح ہمارے یار ہے نہیں. جب اپنے یار ہی ایسے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، ہمیں کہاں جنت میں جانے دیں. تو آؤ دعوت اسلامی سے جڑ جاؤ، اپنا تعلق دعوت اسلامی سے پیدا کرو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں. ہم دنیا والوں کو کہیں گے لوگوں کل تک تو وہ بزرگ کہتے تھے کہ 40 سال سے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں، آج میں بھی اپنے نبی کی زیارت کر رہا ہوں. یہ کب ہوگا؟ جب اپنی ہم قدروں کو پہچانیں گے. ہمارا وہ پیارا نبی ہے. آخری بات عرض کروں، اس نے کبھی ہم غلاموں کو نہیں بلایا.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ایک رات حضور میرے پاس تشریف، آخری بات سنیں، میرے پاس تشریف لائے، حضور کا وجود میرے وجود سے بس ہوا، فرمایا حمیرہ مجھے جاننے دے، عرض کی یا رسول اللہ آقا میرے بھی آپ مالک ہیں، میرے وجود کے بھی آپ مالک ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور باہر چلے گئے، اللہ اللہ فرماتی میرے دل میں رشک گزرا، حضور یہ وقت شاید دوسری ام المؤمنین کو دے رہے ہوں گے، فرماتی میں نے حجروں کو دیکھا، حضور حجروں میں نہ تھے، میں نے حضور کو تلاش کی، حضور مجھے نظر نہ آئے، فرماتی چلتے چلتے ایک غار میں پہنچی، میں نے ایک غار میں دیکھا حضور اشک بار ہیں، حضور رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی تار ہیں، میں نے سلام پیش کیا، حضور نے فرمایا آنے والے تو کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں، سرکار نے فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے، سرکار نے فرمایا کون ابو بکر؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر محمد عربی کا صحابی ہے، اما عائشہ کہتی ہے حضور نے فرمایا من محمد، اچھا بار بار سوال کرنے والے یہ تو بتا محمد عربی کون ہے؟ ام المؤمنین کہتی ہے میری چیخ نکل گئی، اللہ یہ کیا منظر ہے، حضور کی توجہ مبارک میری ذات سے بھی ہٹ چکی ہے، میرے بابا کی ذات سے بھی ہٹ چکی ہے، حتیٰ کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارک اپنی ذات پر بھی نہیں ہے۔ فرماتی پلٹ کر میں حضرت فاطمہ کے پاس آئی، کون فاطمہ؟ میرے محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا، حسنین کی اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس ام المومنین آئیں، اے فاطمہ فلاں غار کے اندر تیرے بابا جان رو رہے ہیں، وہ مجھے بھی نہیں پہچان رہے، میرے بابا ابو بکر کو بھی نہیں پہچان رہے، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی توجہ مبارک ہٹا چکے ہیں۔ سیدہ کائنات نے چادر تطہیر اوڑھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، سلام پیش کیا، السلام علیکم یا ابتی، اے بابا جان فاطمہ کا سلام قبول کر دیجئے، بابا جی رونا تر کر دیجئے، ابو جی آپ رونا تر کر دیں، سر انور کو اٹھا لیجئے، آپ کے خدا کی قسم اگر آپ نے سر انور نہ اٹھایا آپ کی فاطمہ آپ کے ہمراہ سجدہ کرتے ہوئے روئے گی۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جب اتنی عرض کی اللہ رب العالمین نے محبوب کو بھیجی، اے مصطفیٰ تیرے خدا کو، تیرے خدا کی قسم اگر تیری بیٹی نے آج اس طرح سجدہ کیا مجھے خدا ہونے کی قسم اللہ کا عرش ہل جائے گا۔ اے مصطفیٰ اپنا رونا ترک کر دو، تیرا خدا وعدہ کرتا ہے تو جس کی سفارش کرے گا خدا اس کو بخش دے گا۔ ایسا وفا والا نبی ہے، ایسا محبوب ہمارا محبوب ہے، تو کیوں یار ہم حضور کو چھوڑے ہوئے؟ تو آئے ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد نا ہم روزانہ حضور کو یاد کریں۔ کون کون ارادہ کرتا ہے جی؟ اس کا میرے مرشد نے بہترین طریقہ بتایا کہ روزانہ 313 مرتبہ درود پڑھو۔ اللہ کی قسم آپ کر کے دو، ایک رات ایسا کر کے دو، آنکھیں بند کر کے درود پڑھیں، اکیلے بیٹھ کے پاک صاف مصلی بچھا کے حضور کو بلائیں نا، حضور آ جاؤ نا، حضور آ جاؤ نا، حضور آ جاؤ نا، حضور آ جاؤ نا۔ ایک دن کر کے تو دیکھیں، ایک دن تو کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم حضور آ جائیں، حضور آ جائیں۔ آپ کر کے دیکھیں، ہم اپنا کر دیکھیں بلکہ آزما کر دیکھیں، ان کے کرم کو اگر کوئی آزمانا چاہے تو آزما کے دیکھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنا چہرہ زیبا اسے دکھائے۔ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقے ہم سب کو بس حضور کا رکھے، بس وہ دن بھی آئے ہم دنیا کو خوش ہو کے کہیں یار آج میں نے حضور کی زیارت کی ہے، میں نے حضور کو دیکھا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ بے شک نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ۔ جب ہمارے قریب ہے بس پردے ہمارے ہٹنے چاہیے، ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے۔ اللہ کریم اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو مرنے سے پہلے حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔